مسلمانوں سے کئی نچلے درجے پر رکھتے تھے اور آج تک رکھتے ہیں۔ الزام لگاتے ہیں کہ اس نے اپنا تاریخی ورثہ، قابل فخر روایات، شاندار ثقافت، مذہبی اور معاشرتی اقدار سب کچھ خاک میں ملا دیا۔ کچھ تو اور آگے بڑھتے ہیں، اسے غدار وطن کہتے ہیں، جس نے مغرب کو خوش کرنے کے لیے ان کی زبان، کلچر اور مذہب سب بیچ ڈالا۔ لیکن اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وہ بہادر تھا، نڈر، جری اور جو سوچ لے کر گزرنے والا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سلطنت عثمانیہ کے جرنیل اور جدید ترکی کے بانی غازی مصطفیٰ کمال پاشا کی، جنہیں اتا ترک یعنی ترکوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 19 مئی 1881 سے۔ سلطنت عثمانیہ کا ایک چھوٹا سا شہر تھا سالونیکا، وہی سالونیکا جو آج یونان کا حصہ ہے۔ ایک زمانہ تھا مسلمانوں کے پاس تھا۔ یہاں ایک مڈل کلاس گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن کسی بچے کی پیدائش پر ہر گھر میں جو خوشی ہونی چاہیے، اس گھر میں ویسی خوشیاں نہیں تھیں، بلکہ خوشیوں کے بیچ غم کی ایک دیوار سی کھڑی ہے۔ بچے کی ماں زبیدہ خانم اپنے ہاتھ بلند کر کے دعا کر رہی ہیں کہ اے خدا میری گود ہری رکھنا، میں اب کسی اور بچے کی موت کا دکھ نہیں جھیل سکتی۔ اصل میں زبیدہ خانم کے 3 بچے چھوٹی عمر میں ہی انتقال کر گئے تھے، اس لیے ایک اور ننھے بچے کو گود میں دیکھ کر وہ انجانے خوف کا شکار تھیں۔ باپ کا نام علی رضا تھا، جس کا کوئی خاص کام نہیں تھا۔ کچھ عرصہ فوج میں گزرا، اب لکڑی کا کاروبار کر رہا تھا۔ گھرانے کی مالی حالت بہت اچھی نہیں تھی، بس جیسے تیسے گزارا ہو رہا تھا۔ بہرحال بچے کا نام رکھا جاتا ہے مصطفیٰ، جو بڑا ہوتا گیا اور اس کے نام کے ساتھ القابات اور خطابات بھی لگتے چلے گئے، اور اس کے ہر خطاب کے پیچھے ایک دلچسپ کہانی ہے جو آج ہم آپ کو سنائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے رفتار کو سبسکرائب ضرور کریں، آپ کا یہی تعاون ہمیں ہمت اور حوصلہ دیتا ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں مصطفیٰ کے بچپن کی۔ اس کی ماں بڑی مذہبی خاتون تھی، وہ بچے کو اسلامی مدرسے میں داخل کروانا چاہتی تھیں، مگر باپ علی رضا ذرا لبرل تھا، چاہتا تھا مصطفیٰ کو کسی ماڈرن اسکول میں پڑھائے، لیکن اسے موقع ہی نہیں ملا۔ ابھی مصطفیٰ 7 سال کا ہی تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ اس خاندان کے لیے بڑا دھچکا تھا۔ زبیدہ خانم کے حالات ایسے نہیں تھے کہ مصطفیٰ کو کسی اچھے اسکول میں داخل کرواتی۔ جب ایسے حالات ہوں تو بہنوں کو سب سے پہلے اپنے بھائی یاد آتے ہیں، تو زبیدہ خانم نے بھی مصطفیٰ کو اپنے بھائی کے پاس بھیج دیا، جہاں ننھے مصطفیٰ کا داخلہ ایک پرائمری اسکول میں کر دیا گیا۔ مگر اس بچے کا دل تو اسکول میں لگا ہی نہیں۔ ماموں کھیتی باڑی کرتے تھے، یہ دیکھ کر بچے سے کہا اگر نہیں پڑھنا تو کھیتوں میں رکھوالی کا کام کرو۔ مصطفیٰ راضی تو ہو جاتا ہے، مگر اسے یہ کام اپنے شایان شان نہیں لگتا۔ خیر وہ صبح کو گھر سے نکلتا تو اکثر اسے ایک نوجوان نظر آتا جو کیڈٹ اسکول جاتا تھا۔ مصطفیٰ آرمی یونیفارم میں سوٹڈ بوٹڈ لڑکے کو حسرت سے دیکھتا اور ایک ہی بات سوچتا، آخر میں اس لڑکے جیسا کیوں نہیں بن سکتا۔ تب ایک دن مصطفیٰ ایک عجیب فیصلہ کرتا ہے، وہ خود ہی کیڈٹ اسکول پہنچ جاتا ہے۔ اسکول کے ہیڈ کلرک کے سامنے کہتا ہے کہ مجھے اسکول میں داخلہ دیا جائے کیونکہ میں فوجی بننا چاہتا ہوں۔ یہ اپنے زمانے کا ایک مہنگا اسکول تھا، غریب بچوں کے لیے یہاں پڑھنا آسان نہیں تھا۔ کلرک نے بہت سمجھایا مگر مصطفیٰ ضد پر اڑا رہا، بلکہ ہنگامہ مچا دیا کہ میں تو فوجی ہی بن کر رہوں گا۔ شور سن کر ٹیچرز باہر نکل آئے، بلکہ پرنسپل بھی پہنچ گئے۔ وہ بچے کی تیز چمکتی نگاہوں اور جذبے کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ پھر مصطفیٰ کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا تم اسی اسکول میں پڑھو گے، تمہیں کل وردی مل جائے گی۔ بس یہ وہ لمحہ تھا